الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس وقال تعالى في موضع آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اللہ رب العزت نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو بیان کیا ہے. ان آیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ظاہر ہوتا ہے. تیسری آیت اس سلسلے میں گزشتہ 2 جمعوں سے گفتگو ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ایسی ہیں کہ بات کہاں سے شروع کی جائے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اتنے بے پناہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ایک بحر بے قرار ہے، ایک گہرائی والا سمندر سمجھ لیجیے، لا متناہی سلسلہ ہے. ایسا سلسلہ ہے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. اس لیے بولنے والا جب بولتا ہے تو اس سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ بات کو کہاں سے شروع کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس کمال کو بیان کرے اور کس کمال کو چھوڑے. بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اتنے ہیں کہ صدیوں سے ادیبوں کے قلم جو ہے ٹوٹ رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کا تذکرہ ختم نہیں ہوتا ہے. کسی شاعر نے کہا ہے کہ ہے سرکار دو عالم کی ثنا اب بھی ادھوری، صدیوں سے ادیبوں کے قلم ٹوٹ رہے ہیں. یعنی جب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے، اس کے بعد سے لے کر اب تک سینکڑوں قلمکاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر کتابیں لکھ ڈالی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو کما حقہ بیان نہیں کیا جا سکتا. یعنی ان ادیبوں نے لکھنے میں اپنے قلم کو توڑ دیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اب بھی ادھورے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی اب بھی ادھوری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کو اور آپ کی صفات کو بیان کرنا مجھ جیسے ناقص العلم کے بس کی بات نہیں ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمالات کے اتنے اونچے درجے پر فائز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی کمال کو آپ لے لیجئے، آپ تذکرہ کرتے رہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کمال آپ کی زبان سے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے گا. آپ ایک کمال کا تذکرہ کریں گے، آپ کے سامنے دوسرا کمال آپ کا آ جائے گا. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے کمال کو کوئی گن نہ سکتا ہو، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال ایسے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کو اور ان کی صفات کو کوئی بھی آج تک لکھ نہ سکا ہے اور نہ اپنی زبان سے بیان کر سکا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے بہت سارے اشعار کہے ہیں اور ایک دیوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے لکھا ہے. ان کا ایک شعر ہے جو 4 مصروں کا ہے، رباعی شعر ہے، 4 مصروں کا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ مصرع ہر مسلمان کو اپنے دل میں اس کے مفہوم کو رکھنا چاہیے اور اگر اللہ توفیق دے تو اس 4 مصرے کو جو ہے یاد کر لینا چاہیے. وہ 4 مصرے ایسے ہیں کہ اگر آپ ان 4 مصروں کو پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ دنیا میں کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یعنی میری آنکھوں نے یا دنیا میں کسی آنکھوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین اور خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا ہے. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، مشہور ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اللہ رب العزت نے ان کو بے پناہ عطا کیا تھا. یعنی حسن و جمال کا پیکر تھے حضرت یوسف علیہ السلام. یہی وجہ ہے کتابوں میں ہے اور خود قرآن کریم میں ہے کہ حسن یوسف کو دیکھ کر زلیخا جیسی عورت نے اپنے دل کو یوسف علیہ السلام کے لیے قربان کر دیا. یعنی یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام کے عشق میں گرفتار ہو گئی. اور صرف یہی نہیں، مصر کی دیگر عورتوں میں بھی حسن یوسف کو دیکھ کر قرآن کریم میں ہے کہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لی انہوں نے. اتنا بے پناہ حسن اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا. سورہ یوسف کے اندر ہے وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانا چاہا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر ان کی محبت میں وہ گرفتار ہو گئی تو مصر کی دوسری عورتوں نے یہ سمجھا کہ زلیخا جو ہے، جو ایک حاکم کی بیوی ہے اور عزیز مصر کی بیوی ہے، وہ ایک نوجوان غلام کے محبت میں گرفتار ہے. یہ کیسی بات ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام تصور کیا جاتا تھا کیونکہ ان کو بیچا گیا تھا، اس لیے لوگ ان کو غلام سمجھ رہے تھے. تو مصر کی دیگر عورتوں نے جب یہ دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی محبت میں زلیخا جیسی عورت گرفتار ہے تو انہوں نے آپس میں چرچا شروع کر دیا کہ دیکھیے زلیخا کو دیکھیے کہ حاکم مصر کی بیوی ہونے کے باوجود، عزیز مصر کی بیوی ہونے کے باوجود وہ ایک نوجوان جو ایک غلام ہے اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی ہے. لگتا ہے ایسا کہ وہ اس کی محبت میں پاگل ہو گئی ہے اور اس کی محبت میں پتہ نہیں کون کون سی حرکتیں کر رہی ہو. جب زلیخا نے یہ سنا کہ مصر کی دیگر عورتیں جو ہے میرے بارے میں یہ تذکرہ کر رہی ہیں اور میرے سلسلے میں یہ باتیں مشہور ہو رہی ہیں تو زلیخا نے تمام عورتوں کو، جو عورتیں تھیں وہ کسی وزراء کی، کسی عمرہ کی عورتیں تھیں، وہاں کے امیروں کی اور وزیروں کی عورتوں کو اس نے ایک دعوت دے دی اپنے گھر کے اندر اور سب کو بلایا. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَآتَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ. جب زلیخا نے دیکھا کہ مصر میں یہ بات چل رہی ہے اور میرے سلسلے میں یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں تو زلیخا نے دوسری عورتوں کو یہ بتانے کے لیے کہ میں جس نوجوان کے عشق میں گرفتار ہوں کوئی معمولی انسان نہیں ہے، کوئی معمولی نوجوان نہیں ہے اور اس کا حسن ایسا نہیں ہے کہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے. اس لیے زلیخا نے ایک دعوت کی ساری عورتوں کی
جتنی وزیروں کی اور عمرا کی عورتیں تھیں سب کو ایک دعوت کر دی اس نے اپنے گھر میں, اور دسترخوان کو سجا دیا اس نے, اور تکیا لگا دیا, اور سب کے سب عورتوں کے سامنے پلیٹ میں پھل رکھ دیا, اور ایک ایک چاقو سب عورتوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا, اور مجلس لگی ہوئی ہے, دسترخوان سجا ہوا ہے, اور گاؤں تکیے لگے ہوئے ہیں. اتنے میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے زلیخا نے کہا کہ آپ ذرا دیر کے لیے اس راستے سے گزر جائیے, آپ تھوڑی دیر کے لیے اس راستے سے گزر کر چلے جائیے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ رب العزت نے ان کو نبی بنایا. ایک تو آپ کے چہرے پر نبوت کا نور, اور دوسرے اللہ رب العزت نے ان کو بے پناہ حسن بھی عطا کیا تھا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزرنے لگے. اب مصر کی جو دیگر عورتیں تھیں جن کو زلیخا نے اپنے گھر کے اندر دعوت دیا تھا اور ہاتھوں میں پھل دے کر چاقو پکڑا دیا تھا, جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے گزرتا ہوا دیکھا تو سب نے پھل کاٹنے کے بجائے, قرآن کہتا ہے انہوں نے اپنے انگلیوں کو کاٹ لیا, اور انگلیوں کو ایسا کاٹا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ انگلیاں کاٹ رہی کہ پھل کاٹ رہی. بے دھیانی میں, بے خیالی میں حسن یوسف کو دیکھ کر ایسا حیران ہو گئی, حیرانگی کے عالم میں ڈوب گئی کہ انہوں نے پھل کے بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا. قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. انہوں نے کہا ارے زلیخا جس نوجوان پر عاشق ہے یہ کوئی انسان نہیں ہے, ارے اتنا حسن والا انسان ہو ہی نہیں سکتا ہے, کوئی انسان ہو اور اتنا حسین و جمیل ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو کوئی معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے, یہ تو کوئی قابل تکریم فرشتہ ہے, یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا ہے. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اتنا بے پناہ حسن عطا کیا تھا. یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن زیادہ تھا یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن زیادہ تھا. حضرت عائشہ نے بہت ہی پیارا جواب دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا. اگر خدا کی قسم میرے محبوب میرے آقا کو دیکھ لیتی تو اپنے دلوں پر چھریاں چلا دیتی ہو. اللہ رب العزت نے میرے آقا کو اتنا حسن عطا کیا تھا. اسی لیے حضرت حسان بن ثابت کہنے پر مجبور ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, کہ آپ سے زیادہ حسین, اور واقعہ بھی یہی ہے, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اب تک, اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سے لے کر آج تک کسی ماں نے آج تک اتنا حسین و جمیل بچہ جنا ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ایسا بچہ دنیا کے اندر پیدا ہی نہیں کیا ہے, کیونکہ اللہ رب العزت نے جو سانچہ بنایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اس سانچے کو اللہ رب العزت نے ختم کر دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر دیا. تو حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, اور آپ سے زیادہ اجمل اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے آج تک کوئی بچہ جنا ہی نہیں ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ. حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے پاک اور منزہ پیدا کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی عیب نہیں تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے عیب تھے, اور ہر عیب سے پاک پیدا کیا اللہ رب العزت نے آپ کو. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا ہے, ایسا پیدا کیا ہے کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت خود چاہ رہے ہیں کہ اے حبیب تم بتا دو کہ میں تم کو کیسا بنا دوں.
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق آپ کو بنایا گیا. یعنی اللہ رب العزت نے یہ گویا یہ سوال کیا کہ اے محبوب میں تم کو بنانے جا رہا ہوں، بتاؤ تمہاری آنکھوں کو کیسا بناؤں. اے محبوب میں تم کو بنانے جا رہا ہوں، بتاؤ تمہاری پیشانی کو کیسا بناؤں. اے محبوب میں تم کو بنانے جا رہا ہوں، بتاؤ تمہاری ناک کو کیسا بناؤں. یعنی گویا آپ کی مرضی کے مطابق اللہ رب العزت نے آپ کو ڈھالا ہے. اس لیے دنیا کے اندر کوئی بھی ماں ایسی نہیں ہے جتنا اتنا حسین بچہ جس نے آج تک جنا ہو. یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کو، ان کے فضل کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کر رہے ہیں. اور واقعہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا اور ان کے صفات کا کہیں سے بھی تذکرہ آپ کر لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات اور کمالات ختم نہیں ہوں گے. میں گزشتہ 2 جمعوں سے بیان کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تو ایک بحر بے کرا ہے اور ایک لامتناہی سلسلہ ہے اور ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو کہیں ختم ہی نہیں ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تو یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اگر کسی سے مس ہو گیا تو اس مس اور ملنے کی وجہ سے اس چیز کے اندر فضیلت اور خوبی آ جاتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی ہیں، وہ کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو لایا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے برکت کی دعا دیتے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے اور کھجور چبا کر اس کے منہ میں ڈالتے اور اس سے پیار کرتے اور داہنے کان میں جو ہے اذان کہتے اور بائیں کان میں اقامت کہتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ یہ کام تم خود کر لو، یعنی داہنے کان میں اذان دے لو، بائیں کان میں اقامت کہہ لو. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میری ولادت ہوئی تو میری والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھ کو لے کر حاضر ہوئی. میری والدہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر مجھ کو حاضر ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر بچوں کی طرح مجھے بھی پیار کیا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا. یہ واقعہ جب وہ بیان کر رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو ہے 120 سال ہوئی ہے. کتنے سال؟ 120 سال. اور جس وقت وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں اس وقت ان کی عمر جو ہے 100 سال ہے. وہ بیان کر رہے ہیں کہ بچپن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرے سر پر ہاتھ پھیرا تھا، اس ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے، اس دست مبارک کو میرے بال پہ لگنے کی وجہ سے میرے بالوں سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو 100 سال گزر گئے ہیں اس کی خوشبو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے. بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 سال پہلے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور ان کے سر سے، ان کے بالوں سے ایسی خوشبو آ رہی ہے اس ہاتھ کے مس ہونے کی وجہ سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو ان کے سر پر لگنے کی وجہ سے ایسی خوشبو پھوٹ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 100 سال گزر گیا ہے لیکن میرے سر کے بالوں سے وہ خوشبو نہیں جا رہی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھونے کی وجہ سے ہوئی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال ہے. اور صرف یہی نہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ دھویا. ہاتھ دھونے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رومال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا کہ آپ اسے اپنا ہاتھ صاف کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رومال سے اپنے ہاتھ کو صاف کیا اور حضرت فاطمہ کو رومال واپس کر دیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت سے، یعنی یہ رومال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے مس ہو گیا
اس مست ہونے کی بنا پر اتنا عرصہ گزر گیا ہے کہ یہ جب بھی میلا ہوتا ہے ہم اس کو پانی سے نہیں دھلتے ہیں. کیا کہا؟ ہم اس میلے کپڑے کو پانی سے نہیں دھلتے ہیں. اگر یہ میلا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو آگ کے تندور میں ڈال دیتے ہیں, یہ بغیر جلے ہوئے صاف ہو جاتا ہے. یعنی آگ بھی اس رومال پر کوئی اثر نہیں کر رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس رومال پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک لگا ہوا ہے. جس رومال پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک لگ گیا ہو وہ رومال کبھی بھی آگ میں نہیں جل سکتا ہے. اس لیے حضرت فاطمہ کہہ رہی ہے کہ جب بھی اس کو ہمیں صاف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کو آگ کے تندور میں ڈال دیتے ہیں اور پھر نکال لیتے ہیں, صاف ہو جاتا ہے, اور آگ اس کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچاتی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مس کی برکت ہے. مدینہ منورہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں خطبہ دیا کرتے تھے تو ایک کھجور کا تنا تھا مسجد کے اندر, اسی سے ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے. ایک صحابی ہیں, وہ نجاری کا کام ان کو آتا تھا, بڑھئی کا کام. انہوں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ دیتے ہیں کھڑے ہو کر, کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر لکڑی کا بنا دیا جائے, جیسے ممبر بنا ہوا ہے, لکڑی کا ممبر بنا دیا جائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر آرام سے خطبہ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بات پیش کی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا, کہا ٹھیک ہے بناؤ آپ. ان صحابی نے وہ ممبر بنا دیا اور ممبر کو مسجد میں رکھ دیا گیا. دوسرے جمعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے آئے اور جیسے ہی ممبر پر بیٹھے اور جو کھجور کا تنا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے, اس کھجور کے تنے کو مسجد کے کسی کونے میں رکھ دیا گیا, یعنی سائڈ میں رکھ دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس ممبر پر بیٹھے خطبہ دینے کے لیے تو اچانک ایک عجیب قسم کی آواز آئی, ایسی آواز جیسے بچے کی رونے کی ہوتی ہے. ایسی آواز مسجد میں گونجنے لگے جیسے کوئی بچہ رو رہا ہو. سب لوگ حیران و پریشانی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے, یہ ایسی آواز نکل رہی ہے جیسے کوئی چھوٹا بچہ روتا ہو, ویسی آواز نکل رہی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت حساس قسم کے انسان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً محسوس کر لیا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حساس واقع ہوئے. اتنے حساس تھے کہ اگر نماز پڑھاتے ہوئے بھی اگر پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو مختصر کر دیا کرتے تھے. جیسے پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو مختصر کر دیا. اور صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول, آپ نے آج اپنی نماز کو اتنی مختصر کیوں کر دیا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے محسوس ہوا کہ پیچھے کوئی بچہ رو رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اگر لمبی نماز پڑھاؤں تو اس کی ماں کو دقت ہو جائے, بچے کی رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو پریشانی ہو سکتی ہے. اس کی ماں کو پریشانی سے بچانے کے لیے میں نے اپنی نماز کو مختصر کر دیا. یہ ایک سبق ہے ہم سب کے لیے کہ نماز ایسی پڑھائے امام کہ اس میں بیمار بھی پڑھ سکے, مریض بھی پڑھ سکے, بوڑھا بھی پڑھ سکے, جوان بھی پڑھ سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک سیکھ دی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا. تو کھجور کا جو تنا کونے میں رکھا ہوا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ ہاں اسی سے تو آواز آ رہی ہے, اسی کھجور کے تنے سے آواز آ رہی ہے بچے کے رونے کی. بتائیے یہ لکڑی ہے, اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے, یہ پتھر ہے, اس کے اندر کون سا جان ہے؟ کوئی جان ہے اس کے اندر؟ کوئی بھی جان نہیں ہے اس لکڑی کے اندر, نہ اس پتھر کے اندر, نہ اس دیوار کے اندر. لیکن پھر بھی اس تنے سے بچے کے رونے کی جیسی آواز نکل رہی ہے. تمام کے تمام صحابی جو موجود تھے مسجد کے اندر حیران و ششدر ہیں کہ کیا ماجرا ہے کہ اس تنے سے کیسی آواز آ رہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے تنے کے پاس گئے
اور اس کو اپنے ہاتھوں سے ایسے سہلانے لگے جیسے کوئی چھوٹے معصوم بچے کو جو رو رہا ہو اس کو سہلاتا ہے، ایسے چمکانے لگے جیسے کوئی معصوم بچے کو پیار کرتا ہے۔ وہ کھجور کا تنا اس وجہ سے رو رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے مس تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک اس کے ساتھ ملے رہتے تھے، لیکن جب نیا منبر بن گیا تو اس کو کنارے کر دیا گیا، تو اس کنارے کرنے کی وجہ سے جدائی کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی جدائی کی وجہ سے اس کو رونا آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر وہ حساسیت رکھ دی، وہ اس کو محسوس کرنے لگا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے پیار سے، جس طریقے سے بچے کو کوئی چپ کراتا ہے اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے تنے کو چپ کرانے لگے۔ تو یہ برکت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اس کھجور کے تنے سے لگ گیا، اور اس تنے کو جب الگ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو برداشت نہیں کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں وہ آنکھوں سے وہ اپنے جو بھی اس کی کیفیت ہو اس سے آنسو بہا رہا ہے، رو رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک یا دست مبارک جہاں کہیں بھی مس ہوا ہے، اس مس کی برکت سے وہ چیز کے اندر فضیلت اور کمال آ گیا۔ یہی عقیدہ ہے علماء دیوبند کا، اور یہی عقیدہ ہے ہمارے تمام اکابر کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک جس کو چھو گئے اس پر جہنم کی آگ بالکل حرام ہے۔ اور صرف یہی عقیدہ نہیں بلکہ یہ عقیدہ میں جو بیان کرنے جا رہا ہوں آپ اس کو ٹھنڈے دل سے سنیے اور اس کو دل کے گہرائیوں میں اتار لیجئے۔ جو عقیدہ میں آپ کو آگے بیان کر رہا ہوں یہ عقیدہ تمام علماء دیوبند کا، اہل سنت والجماعت کا ہے، اور جتنے بھی علماء دیوبند گزر چکے ہیں اور جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے علماء گزر چکے ہیں ان سب کا یہ عقیدہ رہا ہے۔ کیا عقیدہ ہے؟ دیکھیے، اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کو پیدا کیا۔ خانہ کعبہ ایک جگہ ہے جس کی طرف منہ کر کے نماز مسلمان پڑھتے ہیں، اس کا طواف کیا جاتا ہے، وہاں جا کر حج کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ، اسی طریقے سے عرش کرسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک پہنچے تھے سدرۃ المنتہا سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عرش کرسی تک بھی پہنچ گئے جہاں اللہ رب العزت کی ذات گرامی، اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہاں موجود ہے۔ وہ کس شکل میں ہے وہ ہم کو نہیں معلوم ہے، ایک نور ہے یا کوئی اور شکل ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اللہ اپنی ذات میں کیسا ہے۔ وہ عرش کرسی جو آسمان میں ہے، اسی طریقے سے ساتوں آسمان اور زمین یہ سب کائنات کے اندر ہیں۔ یہ بہت، خانہ کعبہ بھی بہت افضل ہے، عرش کرسی بھی بہت افضل ہے، آسمان و زمین بھی افضل ہیں، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو ان تمام چیزوں سے بھی افضل ہے۔ یہ علماء دیوبند کا اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اس کائنات کے اندر ایک قطعہ اور ایک حصہ ایسا ہے جو عرش کرسی سے بھی افضل ہے اور خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ جانتے ہو قطعہ کون سا ہے؟ وہ حصہ زمین کا کون سا ہے جو خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے؟ وہ حصہ زمین کا وہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور زمین کا جو حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے ملا ہوا ہے قبر اطہر کے اندر، وہ حصہ زمین کا، وہ ٹکڑا زمین کا، وہ عرش کرسی سے بھی افضل ہے اور خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ یہ علماء دیوبند اور اہل سنت والجماعت سلف و خلف جتنے گزر چکے سب کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ قطع ارض جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہے،
جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا ہے، وہ زمین کا جو حصہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مس کر رہا ہے، اس مس ہونے کی بنا پر، ملنے کی بنا پر وہ ٹکڑا دنیا میں، کائنات میں ہر چیز سے افضل ہے۔ بتائیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مس ہے کہ زمین کے جس حصے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مس مل گیا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میری جان، میرا نفس اس سرزمین پر، اس زمین پر قربان ہو جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک، اس سے جو انسان کا ایک فطری طور پر پسینہ نکلتا ہے، انسان گرمی کے موسم میں موجود ہو تو پسینہ نکلے گا، وہ پسینہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نکل رہا ہے، وہ پسینہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے نکلنے کی وجہ سے تمام خوشبوؤں سے افضل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک صحابیہ ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، کتنی ذہین اور کتنی فتین عورت ہے، بتائیے، اتنی ذہین اور فتین عورت ہے کہ ان کو یہ بات معلوم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلا ہوا پسینہ، اس کی خوشبو تمام خوشبوؤں سے بڑھ کر ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنے صاحبزادے کو حکم دیا تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں کبھی آرام کریں اور گرمی کا موسم ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینے کی بوندیں آ رہی ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر پیشانی پر پسینہ آیا کرتا تھا، انہوں نے کہا کہ تم اس طاق میں رہنا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کے موسم میں آرام کر رہے ہو اور آپ کی پیشانی پر پسینہ ٹپک رہا ہو اور پسینہ ٹپک کر زمین پر گر رہا ہو، تو آپ تم وہاں لے جا کر ایک شیشی رکھ دینا تاکہ وہ پسینے کے قطرے اس شیشی کے اندر آ جائیں۔ ان کے صاحبزادے نے موقع دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوپہر کو آرام کر رہے ہیں، اور گرمی کا اس وقت اے سی تو نہیں تھی، ابھی تو اے سی چل رہی ہے، پسینہ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن گرمی کے موسم میں جب بجلی بھی نہ ہو تو آپ دیکھیے، محسوس کر سکتے ہیں کہ کتنا پسینہ انسان کو ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی میں دوپہر میں آرام فرما رہے ہیں، ان کے صاحبزادے کو موقع مل گیا، انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے جو ہے پسینہ ٹپک رہا ہے، اور انہوں نے شیشی لے جا کر رکھ دی، اور شیشی میں پسینے کے قطرے ٹپک ٹپک کر گرنے لگے۔ جب وہ شیشی بھر گئی تو انہوں نے بند کر کے اپنی ماں کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اس پسینے کی برکت سے، اس شیشی میں جو پسینہ رکھا ہوا تھا، اس پسینے کی برکت سے میرا پورا گھر جو ہے معطر ہو گیا، اتنا خوشبودار ہو گیا کہ یہ خوشبو جو ہے میرے گھر میں تو آتی ہی تھی، میرے گھر سے باہر بھی اس کی خوشبو جاتی تھی، اور جو بھی اس راستے سے گزرتا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ یہ تو خوشبو والوں کا گھر ہے۔ یعنی اتنی خوشبو اس پسینے کی وجہ سے آتی تھی کہ گھر تو معطر تھا ہی، بلکہ اس گھر کے بعد جو گلی تھی، اس گلی سے بھی جو گزرتا تھا تو وہ سمجھ جاتا تھا، محسوس کرتا تھا کہ اس گھر سے خوشبو آ رہی ہے، اس لیے اس گھر کا نام یہ پڑ گیا تھا کہ یہ خوشبو والوں کا گھر ہے۔ اور مدینے میں اگر کسی لڑکی کی شادی ہوتی تھی تو اس دلہن کو خوشبو میں بسانے کے لیے صرف ام سلیم کے گھر سے وہ عطر کی، پسینے کی، جو جس میں پسینہ بھرا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ شیشی لے کر کوئی جاتا اور دلہن کے کپڑے پر الگ سے اس کو، صرف شیشی کو، پسینے کو نہیں، اوپر سے شیشی کو صرف اس کپڑے پر مس کر دیتا تھا۔ ایسے اس مس کرنے کی وجہ سے اس کپڑے میں اتنی خوشبو آ جاتی تھی کہ دلہن کا بدن بھی معطر ہو جاتا تھا اور کپڑا بھی معطر ہو جاتا تھا، اس کو دیگر خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو کتنا اپنایا؟ ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو صرف دن کے ساتھ خاص کر دیا ہے،
ہماری شریعت میں دن کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ 360 دن ہے تو 360 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنائیے۔ یہ نہیں کہ صرف ایک دن تذکرہ کر کے خاموش ہو گئے، ایک دن چراغا کر دیا اور باقی 359 دن خاموش نہیں، بلکہ اگر آپ نے ایک دن یہ کیا ہے تو آپ وہ 360 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیجیے۔ اور عجیب بات ہے، بہت ہی عجیب ہو، کہنا تو نہیں چاہیے لیکن کہنا پڑ رہا ہے، اتنی عجیب بات ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کر رہا ہے تو سب سے پہلے وہ فاسق ہے، اور کہتا ہے کہ تم میرے بتائے ہوئے طریقے پر تم دن نہیں منا رہے ہو اس لیے تم سب سے بڑے کافر ہو۔ خدا کے واسطے یہ کفر کی فیکٹری کو بند کر دی، اس کفر کی فیکٹری کو بند کر دیجئے۔ مسلمانوں میں اب اتنا تحمل ہی نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائیں۔ امت اتنی پریشان ہے پہلے سے ہی، آپ ایک دوسرے پر کفر کا فتوا لگا رہے ہیں۔ ارے تم کو جو کرنا ہے وہ کر لیجئے، آپ اپنے عمل کو دوسرے کے لیے کیوں لازم کر رہے ہیں؟ آپ جو عمل کر رہے ہیں آپ کیجئے، آپ کو کوئی منع کر رہا نہیں کر رہا، تو آپ اپنے اس عمل کو دوسروں کے لیے کیوں ثابت کر رہے ہیں کہ جو دوسرا بھی نہیں کرے گا اس طریقے وہ کافر ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کفر کی فیکٹری کو خدا کے واسطے بند کر دیجئے۔ امت میں دوستوں تحمل نہیں ہے اب اس کا، امت اتنی پریشان ہے، اتنی سازشیں ہو رہی اس امت کے خلاف، اور ہم ایک دوسرے کے گریبان میں ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔ خدا کے واسطے آپس میں مسلمان بن کر، بھائی بھائی بن کر رہیے، آپ جو عمل کر رہے ہیں اپنا کیجئے، لیکن دوسرے پر کم سے کم اس کو ثابت مت کیجئے کہ ہاں تم بھی کرو اسی طریقے سے جس طریقے سے میں کر رہا ہوں۔ اگر تم ایک صاحب میرے پاس آیا، میرے دوست نے کہا اگر تو اس طریقے سے نہیں کیا تو تم کفر کے دائرے میں پہنچ جائے گا۔ میں نے کہا کفر کی مشین تو انہی کے پاس ہے، جس کو چاہے بس کفر کی گولی لگا دے۔ اگر کفر کی مشین لگانا ہے اور عشق کا معیار تم کو جانچنا ہے کہ تم عاشق رسول ہو یا ہم عاشق رسول ہیں، تو عشق کا معیار جانچنے کے لیے صحابہ کرام کو آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ صحابہ کرام سے بڑا کوئی عاشق ہوگا؟ ارے بتائیے، صحابہ کرام سے بڑا کوئی عاشق رسول ہوگا؟ کوئی بھی اس دنیا کے اندر صحابہ کرام سے بڑا عاشق رسول نہیں ہوگا۔ اگر تم کو اپنے اس عمل کو جانچنا ہے تو صحابہ کرام کے معیار کو دیکھ لیجئے، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد کفر کا فتویٰ دوسرے پر لگائیے۔ اگر اسی طریقے سے کفر کا فتویٰ لگائیں گے تو صحابہ کرام پر بھی کفر کا فتویٰ نعوذ باللہ لگ جائے گا، کیونکہ صحابہ کرام نے تمہارے اس عمل کو کیا ہی نہیں، اور جب کیا نہیں تو کفر کا فتویٰ تو آپ اس پر بھی لگائیں گے۔ اس لیے خدا کے واسطے یہ سب بند کر دیجئے، آپ اپنا عمل کرتے رہیے، آپ کو جو کرنا وہ کر دیجئے، لیکن خدا کے واسطے دوسرے پر لازم مت کیجئے کہ آپ بھی اسی طریقے سے کرو۔ صحابہ کرام سے بڑا عاشق کوئی نہیں ہے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جنگ احد کا میدان ہے اور دشمن چاروں طرف سے تیر برسا رہا ہے اور تلواریں جو ہے میدان جنگ میں چمک رہی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو رہے ہیں۔ ایسے میں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیروں سے بچانے کے لیے، تلواروں سے بچانے کے لیے، نیزوں سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ڈھال بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور دشمن کی طرف اپنے پشت، اپنی پیٹھ کو کیا ہوا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے چہرے کو کیا ہوا ہے۔ جب جنگ ختم ہو گئی اور دشمن کا تیر جو آتا ہے وہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹھ میں لگتا ہے، کتنے تیر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹھ پر آ کر لگے، لیکن ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے نہیں ہٹ رہے، ڈھال بن کر کھڑے ہوئے ہیں کہ کہیں کوئی تیر میرے محبوب کو نہ لگ جائے۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو کسی نے پوچھا کہ ابو دجانہ کیا بات ہے، جنگ احد کے موقع پر دشمن کی طرف تو منہ کرنا چاہیے نا، تم تو دشمن کی طرف پیٹ کیے ہوئے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کیے ہوئے تھے، دشمن کی طرف تو منہ کر کے کھڑا ہوا جاتا ہے، اور ہم نے تم کو دیکھا تھی تم دشمن کی طرف پیٹ کر کے کھڑے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے کہ تیر آ کر تمہاری پشت پر، تمہاری پیٹھ پر لگ رہا ہے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے
کہ اس جنگ کے موقع پر مجھے جنت سے خوشبو آ رہی تھی اور میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ لگتا ہے میری زندگی کے دن بہت ہی مختصر ہیں، اور ان مختصر دن میں اگر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹ کر دیتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم ہو جاتا۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ آخری لمحہ جو ہے میرا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار میں گزر جائے اور میری اسی حالت میں موت آ جائے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کر رہا ہوں۔ یہ ہے عشق، اس کو کہتے ہیں حقیقی عشق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر عشق کا معیار جانچنا ہو تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ یقیناً بابرکت ہے۔ کہیں بھی آپ تذکرہ کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے وہ جگہ معطر ہو جاتی ہے۔ لیکن صرف یہی نہیں کہ آپ کسی ایک دن تذکرہ کریں، بلکہ 360 دن تک آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیجئے۔ اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ صرف تذکرہ ہی نہیں بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیے۔ مسلمان جھوٹ بول رہا ہے، آپ دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا؟ نہیں بولا۔ تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیے کہ آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، لہٰذا میں بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کی، لہٰذا میں بھی نہیں خیانت کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، لہٰذا میں بھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنائیں، یہی حقیقی کامیابی ہے۔ زبانی تذکرے یقیناً ثواب سے خالی نہیں ہے، لیکن کامیابی اسی کو ملے گی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی سیرت کو اپنی زندگی کے اندر اپنائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا وقت زیادہ ہو گیا آپ کا، اس لیے اس بیان کو ختم کرنا تو مجھے اس لیے زیادہ وقت لے لیا۔ آئندہ جو میں انشاءاللہ دوسرے موضوع پر گفتگو